بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ وقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ غاشیہ کی چند ابتدائی آیتیں اور سورہ احزاب کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تناظر میں ماہ ربیع الاول کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، ہمارا شہر اور اس طرح سے دوسرے شہر بھی غالباً سجا دیے گئے باقاعدہ، یعنی مہینے کی ابتدا ہی سے آپ دیکھیں تو روشن گیٹ تک، ادھر چمپا چوک سے لے کر کے آپ آگے کا راستہ دیکھیں، ادھر جنسی کا روڈ دیکھیں، اس کو باقاعدہ لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے، اور ایسی شاید شہر کی اور بھی سڑکیں مزین کر دی گئی ہوں۔ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور آپ کے پیدائش کے دن کو باقاعدہ عید کی طرح سے منانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے۔ آج کا جو دور ہے، یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں سمجھ میں نہ آئیں، وہ بھاری گزریں، تو کم سے کم موبائل تو استعمال کرتے ہیں۔ اے آئی ابھی ایک نیا ٹول آیا ہوا ہے، جانتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے سرچ کیا کل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا۔ اس کے اوپر آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا تھا۔ جواب میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہی نہیں، کیونکہ آپ کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ جو رسم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ پھر میں نے سرچ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، صحابہ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ میں نے سرچ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے منایا۔ وہاں بھی جواب آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گزرنے کے بعد یہ رسم شروع ہوئی۔ میں نے اور سرچ کیا، سلف میں دیکھیں، میں نے سرچ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے مناتے تھے۔ آیا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ رسم شروع ہوئی۔ اب آپ ذرا سوچو، اب یہ الزام مت لگائیں کہ اے آئی ٹول بھی اہل حدیثوں نے بنایا ہے، سمجھ رہے نا، یہ اہل حدیث کے نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچو ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں منایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین رہے، مسلمانوں میں اسعاد بھی ہو گئی تھی، وہ مدینے کو سجا سکتے تھے، اس کی گلیوں کو سجا سکتے تھے، کھانے کا اہتمام کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، خلافت ان کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے یہ کر سکتے تھے،
لیکن نہیں کیا، ان کے دور میں ہے ہی نہیں، پایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے آئی ٹول نے کہا کہ یہ جو رسم شروع ہوئی اس کو فاطمی خلفاء نے شروع کیا ہے، اس کو فاطمی خلفاء نے شروع کیا ہے۔ جب بھی آپ سرچ کر لو اس کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رسم چل نکلی ہے اس کا تعلق نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ ائمہ کرام سے بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہمارے درمیان ہیں اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، خاص طور سے فقہی مسائل میں، چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہیں، چاہے اپنے آپ کو تبلیغی کہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہیں، وہ سارے کے سارے فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی وہ چیز نہیں ہے، تو اس کا تو کم سے کم خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مشروع قرار دیتے، صحابہ اس کو مناتے، بعد میں آنے والے ائمہ کرام چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، یہ سارے کے سارے مناتے۔ تو پتہ چلا کہ ائمہ کا دور بھی اس سے خالی ہے۔ اور چوتھی صدی ہجری میں فاطمی خلفاء کا جو دور ہے وہ تقریباً 362 سے لے کر کے 567 کا دور ہے، یہ فاطمی خلفاء کا دور۔ انہوں نے مصر میں اس کو شروع کیا تھا۔ تو چوتھی صدی ہجری کی ایجاد کردہ ہے عید میلاد۔ اب اس کو چاہے 12 وفات بولو یا جشن میلاد بولو، عید میلاد بولو، اس کا تعلق پہلی بات تو شریعت سے ہے ہی نہیں، کوئی لینا دینا اس کا نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی صدی ہجری میں یہ ایجاد ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہمارا تعلق فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے خاطر اور مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کے خاطر، مسلمانوں کو اپنے سے قریب کرنے کے خاطر انہوں نے یہ دھوکہ دیا کہ اپنی نسبت انہوں نے اہل بیت سے جوڑ دیا، اور اسی کے شکار ہوئے مسلمان۔ تو چوتھی صدی ہجری میں انہوں نے یہ کام کیا۔ حالانکہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات العیان میں لکھا ہے کہ وہ اہل العلم بالانصاب من المحققین ینکرون دعواہ فی البیت، وہ کہتے ہیں کہ فاطمی خلفاء جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے اور اپنی نسبت اہل بیت سے جوڑتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ ان کا تعلق اہل بیت سے تھا ہی نہیں، وہ اہل بیت سے تھے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے لیکن وہ اصلاً تھے ہی نہیں۔ اور اس دور میں سن 402 ہجری میں جب یہ رسم ان لوگوں نے شروع کیا تو اس دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے، چوٹی کے علماء، اس رسم کو ختم کرنے کے خاطر وہ سارے کے سارے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے پھر لکھنا شروع کیا، اور باقاعدہ ایک تحریر لکھی گئی اس زمانے میں جس میں خاص طور سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے لکھا کہ وَأَنَّ هَذَا الْحَاكِمَ بِمِصْرَ هُوَ وَسَلَفَهُ كُفَّارٌ فُسَّاقٌ فُجَّارٌ مُلْحِدُونَ زَنَادِقَةٌ مُعَطَّلُونَ۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے آپ کو جنہوں نے عید میلاد ایجاد کیا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل بیت جو کہہ رہے ہیں اور کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ مصر کا حاکم یہ اور اس کے سلف، اس کے آباء و اجداد، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، فاسق ہیں، فجار ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، معطلون اور اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرنے والے ہیں، وَلِلْإِسْلَامِ جَاہِدُونَ اور اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں، وَلِمَذْهَبِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالثَّنَوِيَّةِ مُعْتَقِدُونَ۔ یہ اصلاً مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ دراصل مجوسی، آتش پرست اور بت پرستوں کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ بت پرستی والا عقیدہ ہے۔ قد عطلوا الحدود، انہوں نے اسلام کو پامال کیا، واباحوا الفروج اور گناہوں کو سرے بادار انہوں نے عام کیا، وأحلوا الخمر شراب کو انہوں نے حلال سمجھا، وسفكوا الدماء انہوں نے خوریزی کی، وسبوا الانبیاء انبیاء کو برا بھلا کہا،
وَلَعَنُوا السَّلَفَ اور انہوں نے سلف کو لعنت کیا، وَادَّعُوا الرُّبُوبِيَّہ ان میں سے ایسے بھی گزرے جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے عید میلاد شروع کی۔ تو اس وقت باقاعدہ اہل علم نے باقاعدہ ایک تحریر لکھی، اور پھر وہ تحریر لکھنے کے بعد پھر وہ عوام میں اس کو عام کیا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آیا، وہ سلسلہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ بند ہوا، لوگوں نے سمجھا اس چیز کو۔ لیکن ان کے 200 سال کے بعد ایک اور شخص آیا، ابو سعید مظفر الدین کوکبوری، سن 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس انسان نے دوبارہ شروع کیا، دوبارہ جو ہے اس رسم کو شروع کیا، اور اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا کہ یہ عیاش تھا، بد اخلاق تھا، گانے باجے کا شوقین تھا، اسی نے اس چیز کو شروع کیا۔ اس کے بعد پھر اور یہ ترقی کرتا گیا، اور سب سے پہلی کتاب عید میلاد النبی کے جواز پر اور عید میلاد النبی کے تعلق سے پھر باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی۔ اسی کے دور میں ایک شخص تھا ابو الخطاب بن دحیہ، اس شخص نے ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد البشیر والنذیر۔ یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی جواز کے اوپر لکھی گئی، اور لکھنے والا یہ جو شخص ہے یہ کیا تھا؟ یہ حد درجے کا کذاب اور بد دماغ انسان تھا۔ اس کے تعلق سے سلف نے جو بات لکھی ہے، لسان المیزان جو جرح و اسماء الرجال کی کتاب ہے، اس میں ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے اس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، جس نے یہ کتاب سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے متعلق لکھا ہے کہ رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ ووضعہ، کہ جتنے بھی سلف ہیں یا محققین ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ حد درجے کا جھوٹا ہے، ووضعہ، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ جھوٹی احادیث گڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کرتا ہے، وَادِّعَائِهِ لِسَمْعِ مَا لَمْ يَسْمَعُهُ، اور خاص طور سے اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ اس سے سننے کا دعویٰ کرتا ہے جس سے اس نے سنا ہی نہیں، اور وَلِقَاءِ مَن لَمْ يَلْقَى، اور اپنی ملاقات ان سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تب آپ سوچئے کہ شروع کیا جن لوگوں نے ان کی کیفیت کیا تھی، اور پھر جس شخص نے عید میلاد جائز ہے اس کو منانا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر جو کتاب سب سے پہلے لکھی گئی اس شخص کا یہ حال ہے۔ تو آج سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ بھی اس میں کسی بھی طرح کی معاونت کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ ان کی بنیاد اور جڑ کن لوگوں پر ہے۔ آگے ذکر آئے گا کہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی اس تعلق سے۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو بھی اخراجات اٹھاتے ہیں اور جو بھی اس میں محنت کرتے ہیں، ان کی نیت پر شک نہیں ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور اس مقصد سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور آپ کی اتباع میں یہ سارا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اصلاً کتاب اللہ و سنت رسول میں ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام جو کتاب اللہ سنت رسول میں مشروع نہ ہو، محض نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے وہ کام اچھی نہیں بنتی ہے، وہ عمل اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو، کتاب اللہ سنت رسول میں وہ چیزیں موجود ہوں۔ تو ایک تو کتاب اللہ سنت رسول کی موافقت چاہیے، اور موافقت نہ ہو تو ہماری نیت کتنی بھی اچھی ہو، بظاہر وہ کام کتنا اچھا کیوں نہ دکھے، وہ اچھا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ چند مثالیں اس کو آپ سمجھ لیں، چند مثالوں سے۔
صحابی رسول ہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوتے ہیں. انہوں نے بقرعید کا دن تھا, انہوں نے سوچا کہ آج میں مدینے میں فرسٹ نمبر پہ آنے کی سوچ رہا ہوں, قربانی سب سے پہلے میں کروں گا. اور اس کے چکر میں انہوں نے کیا کیا کہ نماز میں جانے سے پہلے پہلے, عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے اپنی قربانی کر ڈالی. کس لیے؟ سب سے پہلے میں قربانی کرنے والا سمجھا جاؤں. صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرنے کا عزم رکھتے تھے, سب سے پہلے کر ڈالی. جب عیدگاہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کپڑے پر خون لگا ہوا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے تو ذبح کر دیا, میں نے قربانی کر ڈالی. اور وہ احببت ان تکون شاتی اول ما یذبح, میرا ارادہ یہ تھا کہ سب سے پہلی قربانی میری ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنها شاۃ لحم, آپ کی قربانی نہیں ہوئی. ولیس من النسک من شیء, آپ کی نیت بڑی اچھی ہے لیکن قربانی تو آپ کی ہوئی نہیں. قربانی کے لیے ایک مشروع ٹائم ہے, شریعت نے اس کو متعین کیا ہے, وہ نماز پڑھنے کے بعد ہوتی ہے اور آپ نے پہلے کر لیا تو لیس من النسک بشیء, آپ کو قربانی کی نیکی نہیں ملنے والی ہے. ہاں یہ ہے کہ بس آپ نے ایک جانور ذبح کیا ہے, یہی ہے. تو نیت اچھی ہو, اس سے کوئی عمل اچھا نہیں ہو جاتا ہے. تو بھلائی اور خیر اتباع میں ہے. ہم کوئی بھی عمل کریں اس پر دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, سلف نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. اس سریے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ڈالا, اور جس دن روانہ ہونا تھا وہ جمعہ کے دن تھے. جمعہ کے دن فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کہا کہ روانہ ہو جانا ہے. جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سمجھایا اور کہا کہ جمعہ کے دن فجر پڑھ کے نکل جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے, خطبہ دے رہے تھے. آپ کی نگاہ عبداللہ بن رواحہ پر پڑی, ان کو بھی جانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جانا تو تھا مجھے لیکن جا رہا ہوں لڑائی میں, پتہ نہیں واپسی ہو نہ ہو, اور آج جمعہ کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں نے سوچا کہ آخری جمعہ پڑھ لوں, اور جمعہ پڑھ کر کے میں نکلوں گا. میرے پاس جو سواری ہے بڑی تیز ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب لشکر فلاں مقام پر ہوگا میں جا ملوں گا. نیت کیا تھی؟ بڑی اچھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا, کوئی بری نیت نہیں تھی, بہت اچھی نیت تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا یاد رکھو ما ادرکت فضل غدوتہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا. اے عبداللہ, روئے زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دو, تب بھی وہ لوگ جو صبح میں میری بات مان کے نکل گئے ان کو جو اجر اللہ رب العالمین دے گا, ان کو جو مقام ملے گا, وہ مقام و درجہ تم نہیں پا سکتے ہو. نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی اور پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کا جانے کا ارادہ نہیں تھا. جانے کا ارادہ تھا لیکن چونکہ نبی نے جس وقت کہا تھا اس وقت نہیں نکلے وہ, تو وہ درجہ وہ مقام جو
نکلنے والے پا چکے ہیں، اس درجے اس مقام کو یہ نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کی اتباع کی کتنی اہمیت ہے۔ تو محض نیت کسی کی بڑی اچھی ہو تو اس سے کوئی عمل اچھا نہیں بن جاتا ہے۔ نیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی، آپ سے محبت کے اظہار کی، نیت بڑی اچھی ہے، لیکن طریقہ تو وہ ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی سے محبت نبی کے طریقے پر ہوگی تو ہی محبت وہ قابل قبول ہوگی۔ نبی سے محبت ہم اپنے طریقے پر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے محبت کے تقاضے الگ ہیں۔ انسان جیسے باپ سے محبت کرتا ویسی ماں سے محبت کرتا ویسی بیوی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ بیوی سے محبت کا معیار الگ ہے، رشتہ داروں سے محبت کا معیار الگ ہے، اولاد سے محبت کرنے کا معیار الگ ہے، ایسی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کا معیار الگ ہے۔ تو اللہ کی محبت، رسول کی محبت اگر پانی ہے تو ہمیں اس معیار پر اترنا پڑے گا جو معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے محبت کا کوئی معیار نہیں طے کر سکتے ہیں کہ جیسا چاہیں ویسا کر لیں۔ نافع کہتے ہیں، نافع رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب سوچیں نیت کیا تھی؟ میں اللہ کی تعریف کی تو نبی کی بھی کر لیں، نبی پر درود بھیج لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مت کہو، یہ محل، یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم کو چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں۔ تو نیت اچھی ہونے کی وجہ سے کوئی عمل اچھا نہیں بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کو چھینک آئی، انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا وعلیک وعلی امک، سلام تیرے اوپر بھی، تیرے ماں کے اوپر بھی۔ اور پھر آپ نے تعلیم دی کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو نیت صرف اچھی ہو تو کوئی کام اچھا نہیں بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے وہ بھائی جو خاص طور سے اس رسم کے اندر، رسم بد کے اندر مبتلا ہیں اور کسی بھی طریقے کا وہ تعاون کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع عمل نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کتنی بھی محنت کر لو، جو میں نے آیت پڑھی حل اتاک حدیث الغاشیہ، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس چھا جانے والی کی خبر پہنچی، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے آئے ہوں گے، تھکاوٹ کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ عمل تو کر کے آئے نا، لیکن عمل جو کر کے آئے وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تھی، وہ عمل بدعت تھی، وہ مشروع نہیں تھی کتاب و سنت میں، لیکن کر کر کے تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں مشروع کی ہیں، تیسری عید، یہ کوئی نیا اسلام بنانے کا ارادہ ہے؟ اور کیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیزیں سمجھ میں نہ آئیں؟ تو اب دیکھیے ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من تقرب الی اللہ بعمل لم یجعلہ اللہ ورسولہ قربۃ الی اللہ فعملہ باطل مردود علیہ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی کام انجام دیتا ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے مشروع نہیں کیا ہے اور مقصود اس کا اللہ کی قربت ہی ہے، تو وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہے، مردود ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہ لو احدثہ المسلمون لقد کان یکون قبیحا، یہ عید و میلاد کی جو رسم ہے اگر مسلمانوں نے ایجاد کیا ہوتا تھا تب بھی برا تھا، یہ اگر اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا ہوتا تھا تب بھی برا تھا۔ کیوں؟ فکیف اذا کان مما لم یشرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط،
کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں مشروع کیا. اگر نبی نے مشروع نہیں کیا ہے، اس کو شروع مسلمانوں نے بھی کیا ہوتا تھا تب بھی برا تھا، کیونکہ نبی نے نہیں کیا. فکیف، تو ذرا سوچو، بل احدثہ الکافرون، اس کو تو کافروں نے شروع کیا ہے. جن کو شروع کیا عید میلاد جس نے شروع کیا تو کافر ہیں. ان لوگوں نے شروع کیا ہے، تو یہ عمل کیسے اچھا ہو سکتا ہے، کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں یاد رکھو انہ لو کان مشروعا مستحبا یصیب اللہ علیہ لکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الناس بذلک. یاد رکھو اگر یہ عمل واقعی شریعت کا حصہ ہوتی اور مستحب ہوتا، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس سے باخبر کرتے. وَلَكَانَ يُعْلِمُ أَصْحَابَهُ ذَلِكَ، اور آپ کے بعد صحابہ بھی لوگوں کو بتاتے کہ یہ عمل کرنا چاہیے. وَكَانَ أَصْحَابُهُمْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَأَرْغَبُ فِيهِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بعد آنے والوں سے زیادہ علم والے تھے اور زیادہ سنت کی پابندی کرنے والے تھے. تو اگر یہ عمل مشروع ہوتا تو صحابہ کرتے تھے، سلف کرتے تھے، لوگوں تک اس کو پہنچاتے تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں فَلَمَّا لَمْ يَكُونُوا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ سے یہ عمل نہیں ملتا ہے، انہوں نے عید میلاد یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو وہ حیثیت نہیں دی، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے علم انہ من البدع، یہ بات ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. تو یہ بنیادی تین باتیں. اب اس پر کوئی کتنی بھی دلیل دے دے، قرآن کی آیت پیش کرے، کتنی بھی حدیث لائے، کتنے بھی واقعات لائے، کتنے بھی عقلی باتیں کرے، ایک ہی جواب ہے. جو آیت آپ پیش کر رہے ہو وہ آیت آپ پہ اتری ہے یا صحابہ کے سامنے اتری تھی؟ اگر صحابہ کے سامنے اتری تھی تو صحابہ آپ سے زیادہ علم والے تھے، وہ اس آیت کو باقاعدہ عید میلاد پر پھٹ کر کے اس کو مناتے تھے. خواب جو بیان کیا جاتا ہے وہ خواب صحابہ نے بیان کیا کہ تم نے آج سنا ہے، اگر صحابہ نے بیان کیا تو انہوں نے پھر اس سے عید میلاد کی دلیل کیوں نہیں لی؟ تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ انسان اگر اس کو سوچے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، پھر محض نیت جو ہے انسان کی اچھی ہو تو کوئی عمل اچھا نہیں بن جاتا. دوسرے یہ ہے کہ جب صحابہ سے مشروع نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع نہیں ہے، تو عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگو، وہ عمل کبھی بھی سنت نہیں بن سکتی ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے. تو منانے والے اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، محبت رسول ہونے کا دعویٰ کریں، یہ رسم بد ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین تا زندگی کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں العالمین ان کی پریشانی دور فرمائے، جو مقروض ہیں العالمین انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے العالمین ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے. العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر سب کو رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.